اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا حول عارف کو ٹشو کا ڈبہ ہے لا لا اللہ الله محمد وعلى آل محمد كما صليت إنك حميد مجيد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ہر قسم کی بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ اسلام حقیقی دین ہم تک پہنچا۔ رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت کتاب، اس کا یہ اعجاز ہی سب سے بڑا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا، کسی کے گھر میں خوشی ہے اور کسی کے گھر میں غمی، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ بچہ جوں بڑا ہوتا ہے والدین بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، اور پھر عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے، اور پھر لگتا ایسے ہے کہ ساری زندگی اگر 100 سال بھی عمر ہے تو ایک خواب۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی۔ اس آخرت کی مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اور بہترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے کہ اس دنیا کی بجائے اس آخرت پر نگاہ رکھیے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہو، یہ جان لیں۔ اسی لیے کہا نا اللہم لا عیش الا عیش فی الآخرہ، اے اللہ کوئی عیش نہیں، عیش صرف آخرت، آرام کوئی آرام نہیں، آرام صرف جنت میں۔ اس جنت کے ہمیں متلاشی بننا چاہیے۔ دنیا کے یہ مال و متاع، یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ بنگلے اور سب کچھ
یہ دنیا ہی میں رہ جائیں گے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ یہ دنیا کی زینت ہے کہ 3 سٹار لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا کا عہدہ ہے۔ آخرت ان چیزوں سے نہیں بنتی، یاد رکھیے۔ جتنے ماسٹرز دنیا میں ہو رہے ہیں، اگر میں سب کی ڈگریاں حاصل کر لوں، آخرت نہیں بنتی۔ اور پتہ نہیں دنیا بنے گی بھی صحیح کہ نہیں۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ پھرتے ہیں، دیکھ لیں قرآن مجید میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص تھا، فبغى علیہم، اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ نے اسے بے بہا خزانوں سے نوازا تھا کہ ایک بڑی قوت اور طاقت والی جماعت بھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے قاصر رہتی تھی۔ اللہ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا مت اترا، مت کبر اور فخر کر، مت ظلم کر۔ نمبر 1، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ مغرور اور اترانے والے شخص سے محبت ہی نہیں کرتا۔ محبت کس سے کرتا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، جو مسجدوں کا رخ کرتا ہے، جو رات کو قیام اللیل کرتا ہے۔ دنیا کے مال و متاع پر کہ اس کے پاس اتنا خزانہ ہے، رب کی محبت نہیں اترتی، محبت دین اور قرآن کے ساتھ اترا کرتی۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دیکھو وہاں بھی ناسے موجود تھے، کہا آخرت کے گھر کو تلاش کر، اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کے مال و متاع سے اللہ کا قرب حاصل کر۔ اگر تجھے رب نے یہ مال دے دیا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا، اس دنیا کے ذریعے، آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی طرف چلا جا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا والوں کو مت بھول، تجھ پر تیری بیوی اور اولاد، تیری قوم اور تیری برادری اور تیرے شہر والوں کا حق۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے رب نے تجھ پر یہ دنیا کا احسان کیا ہے، تو بھی غریبوں کا لقمہ ان کے منہ کے اندر پہنچا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک پانی کا پیالہ کتے کے بچے کو پلانے کی وجہ سے رب نے جنت کا مالک بنا دیا۔ دنیا سے آخرت نہیں بنتی، یہی میرا موضوع ہے۔ آخرت کے کام کرنے سے بنتی ہے، اور رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ٹارگٹ بنائیے کہ اللہ کے کلام کی میں نے کتنی تلاوت کرنی، کتنے غریبوں کے گھروں میں نے راشن پہنچانا ہے، کتنے فقیروں کو میں نے لباس لے کر دینا ہے، رات کو کتنی رکعتوں میں میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی۔ آخرت کو بنائیے۔
دیکھو کتنی باتیں اس آیت کے ہوں. نمبر 1 آخرت، نمبر 2 دنیا کا حصہ مت بھول، یہ کر و فر ہمیشہ نہیں رہتا، اور نمبر 3 غریبوں کو یاد رکھ. نمبر 4 وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فسادی نہ بن. مسجد میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ شرارت کرنی، برادری میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ 2 خاندان لڑ پڑے، دوستوں میں بیٹھ کر زبان درازی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے. ہائے ہائے، یاد رکھو ان اللہ لا يحب المفسدین، فسادیوں سے رب محبت نہیں کیا کرتا، وہ لاکھ سجدے کر لے. فسادی دور سے پہچانا جاتا ہے، اس کی گفتگو سے ہی بدبو آتی ہے. اب یہ قوم اس دنیا دار کو سمجھا رہی ہے، ہماری حالت بھی یہی ہے. الا من رحم ربی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، رب بڑا خوش ہے، رب تو مجھ سے سخت ناراض. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو گھر کے اندر بلاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے پر بیٹھنے کے لیے ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اور وقت کا بادشاہ اور خلیفہ، کیونکہ نگاہ آخرت پر، جو ہوتا ہے رب کے راستے میں دے دیتے تھے. او اہل اسلام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنتیں کر کر کے یہ سب کچھ ہماری محنت اور ذہانت سے یہ سب کچھ ملا. یہی تو قارون نے کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری محنتیں ہیں، یہ سب کچھ میں نے بنایا. آئے ہائے، دینے والا کون ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ، کیا یہ نہیں جانتا اس سے پہلے کتنی دنیا آئی اس سے زیادہ طاقتور تھی، کہاں ہے؟ کیسے کیسے یہ زمین انسانوں کو کھا گئی ہے، اور کھا رہی ہے اور کھاتی رہے گی. میں یہ سمجھوں کہ میری وجہ سے یہ اسلام چل رہا ہے، نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس حدیث کو یہ کہہ دیں حدیث نہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی، زمین نے اسے بھی نہ چھوڑا، اسلام پھر بھی زندہ رہا. وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب رب کا کوڑا برسا کرتا ہے پھر گناہ گاروں سے ان کے گناہ کے بارے میں باز پرس نہیں ہوتی، سوال نہیں کیے جاتے، پھر تو صفائی ہو جاتی. اہل اسلام آخرت کی طرف، آخرت کی طرف. ایک بھلے انسان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہا جتنا کمال ہو، جتنا کمال ہو اولاد کے خاطر، اولاد پھر بھی کہے گی کم کمایا، آخرت بنا لو، کچھ آخرت کے لیے بھی کر لو. فخرج علی قومہ فی زینتہ، دیکھو امتحان، اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہ اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا، کیا باڈی گارڈ اور کیا سواریاں اور کیا زیوروں میں لدا ہوا اور کیا کچھ نہ ہوگا. جس کو قرآن کہے کہ خزانے دیے ہیں، کتنا خزانہ اس کے پاس ہوگا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کے دل میں دنیا، ہائے اس کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا. یہی کھا رہا ہے نا حسد، نیکیوں کو جلا رہا ہے. ہائے وہ کوٹھی کا مالک بن گیا اور میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا. اوہ، دنیا دار تڑپ اٹھے دیکھ کر، اور آج بھی یہی حالت ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما.
ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ ہائے یہ بچہ مسجد میں چلا گیا، یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، بڑا ہو کر روٹیاں مانگے گا۔ تصور دیکھیے۔ اور برادری بھی پوچھتی ہے بچہ کیا کر رہا ہے، اور والد دیندار ہو تو بڑے شوق سے کہتا ہے حافظ بنا رہا ہوں۔ اچھا پڑھانا نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پڑھانا نہیں ہے؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ یہ تو بڑی اونچی قسمت والا ہے، اس کی قسمت کے کیا کہنے، خزانے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دو پارٹیاں ہیں، اب فیصلہ کر میں کس پارٹی کے اندر ہوں، ہم کس جماعت کے اندر ہوں۔ ایک پارٹی دنیا کو دیکھ کر پراڈوں پہ آتے ہیں اور میں بال کاٹنے والا ہوں، میں جلتا ہی رہتا ہوں، کڑتا ہی رہتا ہوں۔ ہائے ہائے، اپنے سے نیچے کو دیکھ، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کچرے میں سے روٹی اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اگر میں یہاں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کئی مرتبہ سفر کرتے ہوئے، اللہ، پچھلے دنوں کی بات ہے جب یہ سفر بند نہیں ہوئے تھے، میں نے ایک بیٹی کو جو معصوم سی 6-7 سال کی، انتہائی جمیلہ، اور دو اس کے بھائی چھوٹے چھوٹے انتہائی خوبصورت، اگر انہیں دھو کر کھڑا کرے تو دیکھے آدمی کہ اللہ نے کیا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بچہ، وہ کچرے میں سے سڑے ہوئے پھل اٹھا کر کھا رہے۔ کبھی سوچا اگر میں یہاں ہوتا بھوک کی وجہ سے؟ میں اوپر کو دیکھتا ہوں، یریدون الحیات الدنیا، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، لذو حظ عظیم، اس کی قسمت کے کیا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک جماعت یہ اور ایک جماعت آپ لوگوں کی، نیک لوگوں کی۔ وقال الذین اوتوا العلم، ہائے ہائے ہائے، کہا ان لوگوں نے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، قرآن کے قاری تھے، حدیث کے عالم تھے، منبر رسول پر چڑھنے والے تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، اور بربادی ہو تمہاری، دنیا مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور بربادی ہو تمہاری، ثواب کے لحاظ سے جو رب کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے اس سے، لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن آمن، خیر لمن خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جس کا رب پر ایمان ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اور جس کا رب پر ایمان ہو، وہ کبھی گولڑے اور بریلی، بری اور کسی کی قبر پر جا کر اس سے سوال نہیں کرتا، وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ خیر لمن، جو رب کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے، کس کے لیے؟ من آمن وعمل صالحا، جس کا ان دنیا کے معبودان باطلہ پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ہم زندہ ہیں، یہ مردہ ہے، یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ سننے کے قابل نہیں، ہم زندوں کی وہ زندہ سنتا، یہ ہے من آمن۔ اب جس کا یہ عقیدہ نہیں اور وہ غیروں کے دروں پر جا کر سوال کر رہا ہے اور مانگتا ہے، یاد رکھیے گا وہ رمضان کے 30 نہیں 60 روزے رکھ لے، بیکار بیکار ہے اس کے لیے۔ اس سے بڑی کھلی دلیل، ہائے ہائے ہائے، کرونا آیا، یہ جو سب کو الاتے اور شفا دیتے تھے اور پھکیاں ان کی پیٹ کے السر کو ٹھیک کرتی تھی، کہاں گئے سارے باپوں کے آستانے؟ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا ایمان؟ اے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ جو 18 سال سے حق خطیب نہیں سویا، کہتے ہیں میں 18 سال سے نہیں سویا، اور وہ شف شف کر کے دم کیا کرتا تھا، کہاں ہے؟ اور یہی نہیں، تم بری کو دیکھو، گولڑے کو دیکھو، ملتان کو دیکھو، میرے لاہور والے اجمیر کو دیکھو، دنیا کے سارے آستانے آج
کرونا کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں، رب اعلان کروا رہا ہے یہ مرے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اللہ۔ من آمن خیر لمن آمن۔ او اہل اسلام، رمضان المبارک اور یہ روزہ، یہ پیاس اور یہ بھوک، اور رات کو تراویح اور قیام اللیل اور افطاریاں اور سحریاں، یہ فائدہ کس کو دیں گی؟ خیر لمن آمن، جس کا ایمان اعلیٰ ہوگا۔ لاکھ کہے یہ سب کچھ کر دیتا ہے، دو ٹوک کہہ دو یہ نہیں کرنے والا، اس کا خالق جو اللہ ہے، عرش پر مستوی ہے، وہ سب کچھ کرنے والا۔ خیر لمن آمن۔ نمبر 2، وعمل صالحا، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، روزہ رکھ لیے جی، رکھا ہوا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے، باپ کی قبر پر سورت یاسین جا کر تلاوت کر رہا ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ سخت گرمی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ابا جی کی قبر پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بظاہر تو بہت بڑی نیکی ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اصل کوئی ثواب نہیں، بربادی ہی بربادی۔ وعمل صالحا، عمل صالح وہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دنیا جتنے چمک دمک دکھائے وہ عمل صالح نہیں، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اجازت دے کر گئے، آپ کے سامنے ہوا، صحابہ نے کیا، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور مجھے ترس آتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پر، روزے بھی رکھتے ہیں، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، افطاری بھی کروا دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور لیکن اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی خبر ہی نہیں ہے۔ اصل اسلام کی طرف آئیے، وہ رب پر ایمان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نیکیاں کرنا ہے۔ یہ ملے گا کس کو؟ یہ خیر کس کے حصے میں آئے گی؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صابرون کو ملا کرتا ہے، صابر لوگوں کو یہ ملا کرتا ہے، بے صبروں کو نہیں ملا کرتا، بے صبروں کو یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، جو بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ اب 2 جماعتیں بنی ہیں، ایک دنیا دار اور ایک خیر والے۔ دنیا دار نکلا، سنیے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ قارون پورے کر و فر کے ساتھ نکلا، ابھی نکلا ہی تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اسے نگل جا، خزانوں سمیت اس کو نگل گیا۔ بچے کون؟ قرآن کے قاری، بچے کون؟ اہل علم، بچے کون؟ اللہ کی یاد دلانے والے، بچے کون؟ آخرت کی فکر کرنے والے۔ تو یاد رکھیے گا اہل اسلام، روزے داروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شام ہوتی ہے کہ دنیا میں نہیں ہوتی۔ اللہ سب کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، لیکن میری باتیں پلے باندھ لو، حشر کے میدان میں بڑی یاد آئیں گی، اللہ کی قسم بڑی یاد آئے گی، بڑی یاد آئے گی کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور آخرت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جو دنیا کا پیچھے ہوتا ہے اس پر دنیا میں بھی پھٹکار، آخرت میں بھی پھٹکار۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی اس کے پیچھے پھٹکار ہوتی ہے کہ سارے مسلمان پھٹکار ہی کرتے رہتے ہیں یہودیوں پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، اور آخرت کے اندر تو ذلت، رسوائی، جہنم مقدر ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر بنائیے، اپنے ایمان کو درست کیجئے۔
اور اس ایمان کا پیغام دیجیے. مجھے 20-22 سال ہو گئے یہ پیغام دیتے ہوئے اسلام آباد میں، اپنے اس ملک میں اور دیار غیر میں. میں مسئلوں میں نہیں جھگڑتا، میں اصل جڑ پکڑتا ہوں. پہلے بتا تیرا ایمان کیسا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے، تیرا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. بس آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دیکھیے گا، رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جہانوں کے لیے رحمت. لیکن کیا رہے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس. دیکھیے گا، ہے رحمت، مجسمہ رحمت، جانوروں پر رحم کھانے والا. لیکن فرماتے کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس. امرت، مجھے حکم دیا گیا. ثابت یہ ہو رہا ہے نبی کے اوپر بھی کوئی ہستی ہے، نبی کے اوپر بھی کوئی ہستی ہے جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی ہی سب کچھ ہے. رب کے پاس عہد کے علاوہ کیا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے احمد سے. جو رب کو رب بھی نہیں مانتے. امرت، مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا. گویا رب کے اوپر ایک ہستی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ان اقاتل الناس، کہ میں قتل کروں لوگوں کو، جہاد کروں. حتی کب تک؟ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ گواہی نہ دے لیں کہ معبود برحق صرف ایک، داتا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، غوث آدم ایک ہے، لجبال اور غریب نواز ایک ہے. اور عہدے داروں پہلے یہ عقیدہ بناؤ. اور یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہر مسجد سے نہیں ملتا، ہر مسجد سے یہ آواز نہیں آتی. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان. یہ ہے ایمان. خیر لمن آمن، یہ ایمان نبی کو کہا جا رہا. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ عقیدہ بنا کہ عمل صالح وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے. یہ عقیدہ بنا، پھر روزہ تیرا پر فرض ہوتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں، بیکار ہے تیرا. بھوک اور پیاس، رب کو کیا پرواہ ہے؟ ہزاروں تیرے جیسے نہیں، اربوں تیرے جیسے ہو. رب کو اس کی پرواہ ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک کو مانتا ہوں، اوپر بھی ایک کو مانتا ہوں، اور زمین پر بھی ایک محمد کی اتباع کرتا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں کرتا. وہ روزہ رکھتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے نبی کہہ دے اس کے منہ سے بو کے بھبوکے نکلتے ہیں، میرے ہاں کستوری کا مقام رکھتے ہیں. اس کی پرواہ رب کو ہوتی ہے. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اہل اسلام اس قرآن کی تلاوت کیجیے. رمضان ہے اور پھر اس میں قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے اپنی زبان میں. رب کیا فرماتا ہے؟ رب تم سے کہتا، مجھ سے کہتا کیا ہے؟ رب آپ سے مانگتا کیا ہے؟ رب مجھ سے سوال کیا کرتا؟ رمضان ہے نا، وقت نکالیے. یہ دنیا سدا نہ رہے گی اللہ کی قسم. آخرت اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرما. وآخر الدعوہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللہ رمضان المبارک میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم جیسے حرمین شریفین کو تو نے کھول دیا اللہ ہماری مسجدوں پر بھی جو مصیبتیں چڑھی ہوئی ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اللہ ہر مسلمان کے لیے ہر مسجد کا دروازہ کھول مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما مولا کریم ہم نے ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کیے اور تجھ سے نہ چھپے اللہ ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال آخرت میں بھی پردہ ڈال اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے ہم سب کو معاف فرما ہمارے اس ملک پر رحم فرما مولا کریم اس کرونا وائرس کو اللہ دنیا سے خاتمہ کر دے مولا کریم اگر یہ کفار کی چال ہے تو ان پر پلٹ دے اگر اللہ تیری یہ آزمائش ہے تو یہ ختم کر دے اگر یہ عذاب ہے اللہ تو اسے دور فرما دے میرے مولا تو کریم ہے رمضان المبارک کی ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے اللہ میرے مسجد کے مواحدین کو معاف کروا دے اللہ میرے مسجد کے نمازیوں کو معاف فرما دے مولا کریم تو کریم ہے ہم پر کرم کر دے اللہ رحم فرما دے مولا کریم تو بڑا کریم ہے اللہ رمضان المبارک کے میرے مولا معاف کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے اعلانیہ گناہ معاف فرما دے مولا کریم ہم بڑے پاپی سیاکار خطاکار آخر تیرے بندے ہیں میرے مولا
تو اپنے بندوں پر رحم کھاتے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہماری اولادوں پر رحم فرما دے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے میرے مولا۔ مولا یہ بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے مولا۔ ہم منگتے ہیں، ہمارا تو ہی داتا دستگیر ہے میرے مولا، تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ہم تیرے در کے پجاری اور جھکنے والے ہیں میرے مولا، ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، خالص عقیدے پر استقامت عطا فرما، نبی کی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ میرے مولا کتنے گناہ ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے میرے مولا اللہ، کل قیامت کے دن وہ جگہ، وہ وقت، وہ دیواریں، وہ پتھر اللہ تو ان کو زبان دے گا میرے مولا، جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے آخرت میں بھی پردہ ڈال میرے مولا، آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما میرے مولا۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ، جن کی اولاد ہے انہیں صالح بنا، فرما بردار بنا، نمازی بنا میرے مولا۔ رات کو قیام کرنے اور قرآن پڑھنے اور روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو میری مسجد میں فساد چاہتے ہیں اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما میرے مولا۔ ہم بڑے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں میرے مولا، تو قوی اللہ، تو انتقام لینے والا ہے، جو تیرے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما مولا کریم۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ان کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد اور ظالموں کے ظلم سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما اللہ۔ اللہ اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا یا رب، انت مولانا ربنا انت مولانا۔ ہماری مسجدوں کے دروازے کھول دے مولا اللہ، یہ پابندیاں مسجدوں سے ہٹا دے میرے مولا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین اللہ، کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما اللہ۔ جو مسلمان امت محمدیہ بلک رہی اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ملکوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما مولا کریم۔ میرے نمازیوں کی حفاظت فرما اللہ، ہر مسلمان کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما مولا۔ جو طبی ماہرین ہمیں احتیاط بتلاتے ہیں اللہ، ہم اس پر عمل کر کے تجھ پر توکل کر کے مسجد میں آ جاتے مولا۔ میری مسجد کے ہر مسجد کے نمازی کو اللہ اس مرض سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ، انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔